محمد جو دنیا میں تشریف لائے، اجالوں میں بدلے اندھیروں کے سائے۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال تعالی فی موضع آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے عالم انسانی کی ہدایت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ اپنے آپ میں پوری کائنات کے لیے اور پوری انسانی دنیا کے لیے قیامت تک مینار نور ہے، آفتاب ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں علم و حکمت ہے، صبر و عزیمت ہے، دعوت ہے، انسانی تمدن کے لیے رہنما خطوط ہے۔ تو ایسے حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے پیغام کو بھی سمجھیں، تاکہ ہم آپ کی ذات بابرکت سے وہ پیغام حاصل کر سکیں جس کے ذریعے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ آج اس موقع پر میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ دور جو آپ کی پیدائش سے لے کر مشن نبوت تک، یعنی آپ بحیثیت پیغمبر کے مشن نبوت پر جو فائز کیے گئے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 40 سالہ دور ہے، اس دور کی کچھ جھلکیاں اور کچھ تاریخی واقعات اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، وہ زمانہ انسانی گمراہی اور انسانیت کی بے سمتی اور ہدایت سے محرومی کا انتہائی زمانہ تھا۔ اس زمانے میں کوئی اخلاقی خرابی اور کوئی سماجی خرابی ایسی نہیں تھی جو انسانی سماج میں نہ پائی جاتی ہو، اور بطور خاص عرب معاشرہ وہ اپنی اخلاقی زوال کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور جس سال آپ دنیا میں تشریف لائے وہ عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ عام الفیل یعنی آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابراہہ کا لشکر جو ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ابراہہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے فوجی لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور قریش مکہ نے ابراہہ کے فوجی لشکر کے سامنے بے بسی کا اظہار کیا اور مکہ چھوڑ دیا اور خانہ کعبہ کو اللہ کے حوالے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی پاسبانی اور حفاظت فرما۔
ہم تیرے کمزور اور بے بس بندے یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے اس حقیقت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر آسمان سے پرندوں کے ذریعے پتھر برسائے، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر جو بڑی فوجی طاقت کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح برباد ہو گئے۔ سورہ فیل اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت تک یہ تقریباً 40 سال کا زمانہ ہے۔ 570 ہجری سے لے کر 610 ہجری تک نبی پاک 570 عیسوی سے لے کر 610 عیسوی تک، یعنی کل 40 سال یہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول 570 عیسوی کو عام الفیل کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد عبداللہ بن مطلب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی جب ابرہہ یمن سے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پہنچا، لیکن اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ابتدائی پرورش کے زمانے کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں قبیلہ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، اور وہاں پر آپ کی پرورش ہوئی۔ عربوں کا یہ معمول تھا اس زمانے میں کہ عرب اپنے بچوں کو فصیح و بلیغ عربی سکھانے کے لیے اور ان کی مناسب فطری ماحول میں پرورش کے لیے انہیں گاؤں کے علاقوں میں وہ جو ہے دودھ پلانے کے لیے بھی اور پرورش کے لیے بھی بھیج دیتے تھے تاکہ وہ اچھی زبان سیکھ کر وہاں سے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بچے کو سپرد کیا دودھ پلانے کے لیے اور پرورش کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ابتدائی ایام قبیلہ بنو سعد میں گزارے، اور اسی دوران واقع شق صدر، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتہ جبریل نے علیہ السلام نے آپ کے دل میں نور و حکمت کو ڈالا اور دوبارہ بند کر دیا۔ جب یہ صورتحال بچوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو سنایا تو وہ گھبرا گئی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ یہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ فوراً واپس لے کر انہیں مکہ آئی، اور وہاں پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے مدینہ گئی۔ مدینہ میں وہ تقریباً انہوں نے 1 مہینہ تک وہاں پر قیام کیا، اور مدینہ میں آپ کے جانے کا مقصد مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مطلب کی قبر کی زیارت کے لیے گئی، کیونکہ وہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اسی سفر میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو
جب حضرت بی بی آمنہ مدینہ سے مکے کی طرف واپس ہو رہی تھیں تو ابوا مقام پر حضرت بی بی آمنہ بیمار ہو گئی اور وہیں پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی مقام پر اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر بہت رویا۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ میں بچپن میں آپ کی پرورش کرنے والی جو خاتون تھی ام ایمن حبشیہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور انہیں پیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول جب مکہ پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور عبد المطلب بھی جب آپ 8 سال کی عمر کے ہوئے تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المطلب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، آنکھیں اشک بار تھیں، کیونکہ دنیا سے آپ کے والدین بھی جا چکے تھے اور آپ کو باپ کی طرح پیار کرنے والے دادا جان بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو ایسے حالات میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، اور ساری زندگی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور آپ کے نگہبان رہے، آپ کی سرپرستی فرماتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ ابو طالب خود کثیر العیال تھے اور ان کے گھر میں غربت تھی، لیکن اس کے باوجود ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہما یہ آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی جو آپ کی چاچی تھیں وہ بھی بے پناہ آپ سے محبت کرتی تھی۔ ان چاچا اور چاچی نے کبھی زندگی کے ایک لمحے میں بھی آپ کو یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ابو طالب کے ساتھ غیر معمولی جو ہے محبت اور یگانگت یا الفت کی زندگی گزاری۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بہت صاف ستھری زندگی گزاری، اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی اسفار کیے۔ ابو طالب کے ساتھ میں 11 سال کی عمر میں آپ نے پہلا تجارتی سفر کیا، اور شام اور الگ الگ شہروں کو آپ نے جا کر تجارتی اموال فروخت کیے، اور اسی دوران مکہ کی سرزمین پر آپ کی سماجی زندگی اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر آپ کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ مکہ کی وادیوں میں آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ صادق ہوتا، اور آپ نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت اور بے وفائی نہیں کی۔ آپ کی شخصیت امانت و صداقت کی ایک مجسم مثال تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر کیے اور اپنی دیانتداری اور اپنی ایمانداری سے لوگوں کو متاثر کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو حالات تھے اس سے بہت زیادہ آپ انسانیت کا درد محسوس کرتے تھے اور اس کو بہت محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، لوگ اپنے سفر میں محفوظ نہیں ہیں،
مکہ کے بعض ظالم لوگ عام یعنی انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں مکہ کے چند سرداروں نے، جن میں فضیل نامی 3 سردار شامل تھے اور ان کی جمع فضول ہوتی ہیں، تو ایک معاہدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک پر، اور اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ تو یہ معاہدہ اس بات پر ہوا کہ ہم مکہ میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، ہم ہر مظلوم کی فریاد سنیں گے، ہم عدل کو قائم کریں گے، ہم مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور ہم مکہ میں امن اور عدل کا ماحول بنائیں گے۔ یہ ایسا غیر معمولی معاہدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد بھی اس معاہدے کو بارہا یاد کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے اس کی طرف بلایا جائے، یعنی حلف الفضول کی طرف بلایا جائے، تو میں ضرور شریک ہو جاؤں گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج کا درد رکھتے تھے، اور وہ سماج کے حالات کو بدلنے اور اصلاح احوال کے لیے ہمیشہ متوجہ رہتے تھے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور آپ کی دیانت داری اور صداقت کے چرچے جب مکے کے عام لوگوں تک پہنچنے لگے، اور مکہ کے تاجر گھرانوں میں آپ کا ذکر ہونے لگا، اور آپ نے مضاربت کی بنیاد پر تجارت کو جاری کیا کہ آپ لوگوں کا مال لیتے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اس کو فروخت کرتے، اور اس میں جو نفع آپ کا طے ہوتا آپ لیتے، اور جو دوسروں کا جو اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو نفع دیتے۔ تو ایسے حالات میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جو مکہ کی بڑی تاجرہ تھیں اور نہایت ہی پاک باز خاتون تھی، اور ایک دولت مند خاتون تھی، اور ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہر گزر چکے تھے۔ پہلے شوہر کا انتقال ہوا، پھر آپ نے دوسری شادی کی، پھر دوسرے شوہر کا انتقال ہوا۔ تو ان حالات میں حضرت خدیجہ اپنا مال تجارت مشترکہ بنیادوں پر، یعنی مضاربت کی بنیاد پر لوگوں کو دیتے۔ تو انہوں نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا، اور اللہ کے رسول سفر شام روانہ ہوئے، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو پورے تجارتی رودات سنائی، اللہ کے رسول کی دیانت داری، امانت داری، تجارت میں آپ کا جو معمول اور جو اخلاق ہیں اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، آپ کے چچا ابو طالب نے اسے قبول فرما لیا، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ایک پاک باز خاتون سے، ایک بہت ہی بلند اخلاق خاتون سے شادی کی، اور اس وقت کی جبکہ وہ خاتون آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو چیز اہمیت کی حامل تھی، وہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند اخلاق اور ان کی پاکیزہ سیرت تھی، جس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ بنی کہ جنت الفردوس میں بھی وہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو 6 اولادیں عطا فرمائیں، 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ،
اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان میں بیٹے دنیا سے انتقال فرما گئے اور یہ چاروں بیٹیاں حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات رہی۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے بھی پیدا ہوا اور وہ بیٹا بھی بچپن ہی میں انتقال کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں جب تھے اور آپ کی شادی ہوئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سماجی اور سیاسی زندگی میں بہت تعمیری کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو خانہ کعبہ مسلسل سیلابوں کے نتیجے میں اس کی دیواریں کافی منہدم ہو چکی تھی، ٹوٹ گئی تھیں، تو 2 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد میں حجر اسود رکھنے کے وقت قریش میں جھگڑا ہو گیا۔ قریش کے سردار، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود خود رکھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ کل جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی شخص یہ حجر اسود رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگلے دن خانہ کعبہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا، اور جب آپ پہنچے تو تمام سرداران قریش نے آپ کو یہ موقع دیا کہ وہ حجر اسود کو رکھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھا اور سرداروں سے کہا کہ سب مل کر اٹھائیں، اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنی حکمت و دانائی سے قریش کے سرداروں کے درمیان اٹھنے والے فتنے کو پوری طرح ختم کیا، اس کا سدباب کیا اور مکہ کو بچا لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اطراف مکہ اور انسانیت کے حالات کو دیکھ کر بہت غم زدہ رہنے لگے۔ آپ مستقل یہ سوچنے لگے کہ آخر انسانوں کو کیسے ظلمت اور اندھیرے سے نکالیں، جہالت سے نکالیں، کن بنیادوں پر انسانی سماج کی صحیح تعمیر و تشکیل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مسائل پر اور اس کائنات پر اور مالک حقیقی سے اپنے تعلق کے خاطر بارہا غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا یہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور غار حرا میں آپ کئی دن ٹھہرتے، وہاں اللہ سے دعائیں مانگتے اور تنہائی میں غور و فکر کرتے۔ آپ توحید اور زندگی کی حقیقت پر غور فرماتے، اور آپ شرک ہے، بت پرستی ہے اور جاہلانہ رسومات ہے تو اس کے سدباب پر وہاں غور و فکر کرتے۔ اس طرح کئی مہینوں تک آپ غار میں یہ مطالعہ کرتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے 610 عیسوی میں یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں آپ کے سینہ اطہر پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو 3 مرتبہ بھینچا اور آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے لیے کہا۔ بالآخر تیسری مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے کلام الہی، وحی الہی کے کلمات جاری ہوئے، اور یہ 5 آیتیں جو بہت مشہور و معروف ہیں سورہ علق کی، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق،
جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا بزرگ و برتر ہے، بہت کریم اور بہت انسانوں پر مہربان ہے، کہ الذی علم بالقلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ان باتوں کا علم بخشا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر اور آپ کی زبان مبارک پر نازل کیا، اور یہاں پر آپ کو مشن نبوت سے یہاں آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اس وحی الہی کے نزول سے آپ کانپنے لگے، آپ پر بخار آپ کو آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی طبیعت اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اور اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور آپ پسینے سے شرابور تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آج اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھ پر یہ عظیم کلام نازل کیا گیا، اور مجھے نبوت کے اس مشن پر مامور کیا گیا۔ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری قوم مجھ کو جھٹلا نہ دے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، آپ کی ہمت بندھائی، اور آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رسول برحق ہیں، آپ صداقت، دیانت اور امانت کے پیکر ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے وارث اور ان کے نگہبانی کرنے والے ہیں، آپ سماج میں عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی تکالیف میں ان کی تکالیف کو دور کرتے ہیں اور لوگوں کے مشکلات میں ان کے کام آتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی دعوت عام ہوگی، ساری دنیا اس دعوت کو قبول کرے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ نے کار نبوت کے سلسلے میں جو آپ اس کا بوجھ محسوس کر رہے تھے اور اس کی ذمہ داری سے دبے جا رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کی ہمت بندھائی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر 40 سال کا یہ جو آپ کا سفر ہے، یہ سفر ہم کو بتاتا ہے کہ آپ کی جوانی کتنی پاک باز تھی، اور آپ نے مکے کی گلیوں میں 40 سال کا جو دور گزارا وہ کس قدر آپ کا صداقت، دیانت اور امانت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ مکہ کے اندر کبھی آپ کی زبان مبارک سے کسی نے جھوٹ کا ایک کلمہ تک نہیں سنا، اور کبھی آپ کی شخصیت میں خیانت نہیں پائی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل نبوت کی زندگی ہے وہ خود آپ کی نبوت کی سب سے روشن دلیل بن گئی، اور لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس شخص کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ بہرحال اب اس کے بعد کا جو دور ہے جس میں اللہ کے رسول نے دور نبوت میں جو دعوت دین کا کام کیا، تبلیغ دین کا کام کیا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دور ثانی ہے مکہ کا، جو گویا کہ نبوت سے لے کر عام الحزن تک ہے، تو اس دور ثانی کو اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام گوشوں کو سمجھنے اور ان سے ہدایت پانے اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔